میں اسی سے گزارش گزار ہوں جس کا نام نامی اسم گرامی محمد عادل ہے، میں اس سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئے اور اپنی تقریر سے، اپنے معاوضہ حسنہ سے اس مجلس کو منور اور معطر فرمائیں۔ محمد عادل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا الی الصراط المستقیم، والصلاة والسلام علی النبی الامین وعلی آلہ الطاہرین واصحابہ الکاملین، اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ۔ محترم سامعین کرام، حاضرین مجلس، آج کی اس مجلس میں اسلام کی ایک اہم عبادت نماز کے متعلق کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اسلامی عبادات کے اندر نماز کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ نماز پڑھنے والوں کے لیے بڑے بڑے ثواب قرآن و حدیث کے اندر دیے گئے ہیں۔ نماز دین کا ستون اور دین کا کھمبا قرار دیا گیا ہے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: الصلاۃ عماد الدین، فمن اقامها اقام الدین ومن ہدمها ہدم الدین۔ نماز دین کا ستون ہے، جس نے نماز کو قائم رکھا اس نے دین کے ستون کو قائم رکھا، اور جس نے نماز کو قائم نہ کیا اس نے دین کی بنیاد کو منہدم کر دیا۔ مکانوں اور عمارتوں میں ستون اور کھمبے کو کیا اہمیت حاصل ہوتی ہے یہ ہر شخص جانتا ہے۔ اگر کسی عمارت کی دیوار گرا دی جائے یا ستون منہدم کر دیا جائے تو کیا وہ عمارت برقرار رہ سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ اسی طرح اگر نماز کی طرف توجہ نہ دی جائے، نماز کی پابندی نہ کی جائے تو دین کی عمارت صحیح و سالم نہیں رہ سکتی، اس کی عمارت منہدم ہو جائے گی، گر پڑے گی۔ موجودہ دور میں جس طرح دیگر عبادتوں سے روگردانی عام ہوتی جا رہی ہے، اسی طریقے سے نماز میں بھی لوگوں کی رغبت ختم ہو گئی ہے۔ حالانکہ نماز ایسی عبادت ہے جو بندوں کو خدا سے قریب کر دیتی ہے۔ نماز کو مومنین کی معراج بتایا گیا ہے۔ نماز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کس قدر محبوب عبادت تھی، اس کا اندازہ اس حدیث سے ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ اس حدیث سے صاف پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے وہ اچھا کام نہیں کرتے۔ ایسے لوگ براہ راست حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایذا رسانی کا سبب بنتے ہیں۔ کون ایسا بدنصیب مسلمان ہے جو دانستہ اور جان بوجھ کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کی اور ایذا رسانی کا تصور کر سکے؟ مگر افسوس کی بات ہے کہ نماز کو ترک کر کے آج مسلمانوں کی ایک بڑی اکثریت آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچا رہی ہے۔ ایک حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ قیامت میں سب سے پہلے نماز کے متعلق سوال ہوگا کہ تم نے نماز کی پابندی کی یا نہیں، نماز کو قائم کیا یا نہیں۔ میں نے خطبے میں جو آیت تلاوت کی تھی اس کا ترجمہ یہ ہے: اور دن کے دونوں کناروں میں نماز کی عادت ڈالو اور رات کے ٹکڑوں میں بے شک نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ یہ نصیحت ہے نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر نماز کی پورے خشوع و خضوع کے ساتھ پابندی کی جائے اور دل لگا کر پڑھی جائے تو نماز ایسی نیکی اور ایسا عمل ہے جس کے نتیجے میں نماز پڑھنے والے انسان سے بہت سی خرابیاں اور برائیاں دور ہو جائے گی۔ قرآن ہی میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز برائیوں اور غلط کاموں سے روک دیتی ہے۔ کلمہ طیبہ کا اقرار اس بات کا اقرار ہوتا ہے کہ میری زندگی کا ایک ایک لمحہ خدا کی یاد میں بسر ہوگا، خدا کے حکم کی ہر وقت اور ہر آن بجا آوری میرا فریض زندگی ہوگا۔
اب اس اقرار کے بعد اگر کوئی شخص نماز جیسے اہم فریضے سے روگردانی کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ کلمہ طیبہ کے تقاضوں پر پورے طور پر عمل نہیں کر رہا ہے۔ اس اقرار کی پابندی نہیں کہ جو اس نے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے کے بعد اپنے معبود حقیقی سے کیا تھا، خدا نے اسے حکم دیا ہے کہ رات و دن میں 5 وقت خدا کے حضور سر بسجد ہو کر اس کی عظمت و کبریائی کے گن گائیں اور اپنی عاجز و انکساری کا اظہار کر کے ہر معاملے میں اس کی مدد کا خواہاں ہو، مگر نماز کو ترک کرنے والا کھلے طور سے خدا کے حکم کی بغاوت اور سرکشی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ عَلَمٌ عَلَمُ الْإِيمَانِ الصَّلَاةِ، ہر چیز کی ایک نشانی ہوتی ہے، ایمان کی نشانی نماز ہے۔ قرآن شریف میں ہے اقیموا الصلاة ولا تکونوا من المشرکین، نماز کو قائم رکھو اور مشرکین میں سے نہ بنو۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ جب کوئی مشکل پیش آتی یا کوئی غم ہوتا تو آپ نماز میں مشغول ہو جاتے، لہذا جب تم کو کوئی مصیبت اور حادثہ پیش آئے تو تم بھی نماز میں مشغول ہو جایا کرو، کیونکہ نماز پریشانیوں اور دکھ درد کو دور کر دیتی ہے۔ قرآن میں مسلمانوں کے ترغیب دی گئی ہے کہ وہ صبر اور نماز کے ذریعے مدد چاہ کرے۔ نماز کا کس قدر ثواب ہے اور نماز کس قدر فضیلت رکھتی ہے، اس کا اندازہ اس حدیث سے ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم میں سے کسی شخص کے گھر کے سامنے ایک نہر ہو اور وہ روزانہ 5 مرتبہ اس نہر میں غسل کرتا ہو تو کیا اس کے بدن پر میل کچیل باقی رہ جائے گا؟ لوگوں نے جواب دیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز نہیں۔ آپ نے فرمایا روزانہ 5 وقت پابندی سے نماز پڑھنے والے کی مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ نماز کی بدولت گناہوں کی گندگی کو دور کر دیتے ہیں۔ مسلمانوں، میں انہی چند باتوں پر اپنی تقریر ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔